أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارک احزاب کی آخری دو آیتوں کے سلسلے سے گفتگو جاری ہے، جس میں جناب خالق کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور انسان نے اور اس امانت سے خوفزدہ ہو گئے، اور اس انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، اور انسان ظلم کرنے والا ہے، جاہل ہے. اور یہ سب پروردگار نے اس لیے کیا کہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ وہ منافق مرد اور منافق عورتوں اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں پر عذاب کر سکے اور مومنین اور مومنات پر بازگشت کر سکے.
وہ مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اس سلسلے میں جس موضوع کو انتخاب کیا گیا ہے وہ انسان اور امانت الہی ہے، اور آج سلسلے بحث کا یہ نواں مرحلہ ہے۔ کل تک کی گفتگو انسان کے اختیارات اور وہ صلاحیتیں جو انسان کے اندر پوشیدہ ہیں اس سلسلے میں ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم نے انسان کو ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ جو کسی کو نہیں ملی، اور انسان اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے، اپنی طاقتوں کے ذریعے سے وہ کام کر سکتا ہے جو دوسری مخلوقات کے بس کا نہیں ہے۔ اور اسی لیے پروردگار عالم نے جو اپنی امانت کو پیش کیا تو انسان امانت کو اٹھا سکا، دوسری کوئی مخلوق امانت کو اٹھا نہیں سکی۔ اس پر گفتگو ابھی اور بھی ہے، لیکن اس جگہ چھوڑ رہا ہوں۔ آج اور کل کی تقریر میں دو باتیں گزارش کرنا ہے، وہ یہ کہ وہ امانت ہے کیا چیز کہ جس پر آپ کے ذہن 8 دن سے لگے ہوئے ہیں کہ آخر یہ وہ چیز جس کو انسان نے اٹھا لیا وہ ہے کیا، وہ کون سا وزنی اثاثہ تھا، وہ کون سی وزنی شے تھی کہ جس کو انسان نے اٹھا لیا اور کوئی نہیں اٹھا سکا۔ بالآخر ہمارے سمجھ میں تو آیا کہ اس میں کتنا وزن ہے کہ جس کو نہ آسمان اٹھا سکا، نہ زمین اٹھا سکی، نہ پہاڑ اٹھا سکیں۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو اتنی وزنی ہے کہ جس کو تحمل کر لیا، حمل کر لیا، اٹھا لیا انسان نے۔ اس سلسلے میں مفسرین کے اور علماء کے اقوال بہت ہیں، اور مختلف چیزیں لوگوں نے بیان کی ہیں۔ کوئی کسی چیز کو کہتا ہے، کوئی کسی چیز کو کہتا ہے۔ اس میں سے کچھ باتیں درست نہیں ہیں اور کچھ باتیں درست ہیں، لیکن جتنی وسعت ہونی چاہیے اتنی نہیں ہیں، یعنی اخص ہیں۔ جتنی بات پروردگار کہہ رہا ہے اس کے کسی شعبے کی طرف وہ اشارہ کر رہی ہیں وہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، اور کچھ باتیں وہ ہیں جو اصل غلط ہیں، جو اصل آ ہی نہیں سکتی اس آیہ کریمہ کے ضمن میں، جسے پروردگار عالم نے بعنوان امانت پیش کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ وہ چیز جو پروردگار عالم نے بعنوان امانت پیش کی ہے اس کے لیے کہا گیا کہ یہ دین ہے، کہ جو یہ امانت ہے۔ کسی نے کہا کہ پروردگار کی اطاعت ہے جو بعنوان امانت ہے، کسی نے کہا کہ تسبیح پروردگار ہے جو امانت ہے، کسی نے کہا کہ معرفت پروردگار ہے، ولایت پروردگار ہے، ولایت ائمہ طاہرین ہے۔ مختلف چیزیں کہی جا رہی ہیں، کہی گئی ہیں قرآن کی تفاسیر کے دوران، لیکن دو نقطوں پر غور کر کے بات کو جب سمجھا جائے گا تب بات قاعدے سے اور جس طرح ہونا چاہیے اس طرح سے واضح ہوگی۔ مفسر بزرگ جناب محمد حسین طباطبائی علی اللہ مقامہ، علامہ طباطبائی کے نام سے جو مشہور ہیں، ان کا نظریہ بھی ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، اور بات وہ ہے کہ جو معقول نظر آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ امانت وہ ہے کہ جس میں جو وزن ہے وہ وزن مادی نہیں ہے۔ یہ تو بالکل واضح سی بات ہے، کوئی ایسا جسمانی وزن نہیں ہے جس کو ہم روزانہ صبح شام تک کلو میں تولتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ امانت، ورنہ انسان کا وزن 60-70 کلو کتنا اٹھا لے گا یہ۔ آج بھی 200 کلو سے اوپر تو کوئی 230-40 سے تو ریکارڈ آگے نہیں بڑھا ہے ابھی تک اٹھانے کے لیے، تو زیادہ تو نہیں اٹھا سکتا انسان کی، لیکن اتنا وزن ہے جسے پہاڑ نہیں برداشت کر پا رہے، اتنا وزن ہے، اتنے سنگین پہاڑ اس کے وزن کو برداشت نہیں کر پا رہے، اس کو انسان اٹھا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وزن مادی وزن نہیں ہے، بلکہ کوئی معنوی اور روحانی وزن ہے جس کی قدرت گفتگو کر رہی ہے۔ جیسے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے لیے کہا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے، انزلنا نزول یعنی اوپر سے نیچے آنا، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم ضرور یہ دیکھتے کہ پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو گیا،
دیکھ رہے ہیں آپ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گیا یہ پہاڑ۔ جب کوئی چیز اوپر سے ڈالی جاتی ہے تو نیچے والی چیز کب ٹوٹتی ہے؟ جب اس میں وزن زیادہ ہو، اس میں وزن کم ہو۔ اسی طرح تو ہے نہیں، مثلا ایک پہاڑ پر آپ جا کر کوئی 50 کلو کا کوئی باٹ پھینک دیا تو کیا ہوگا پہاڑ کے لیے؟ گرا کرے 50 نہیں کتنے ٹن کا جہاز گر جاتا، کچھ نہیں ہوتا اس کے اوپر۔ تو جب کب ٹوٹے گا؟ جب آنے والی شے میں وزن زیادہ ہو جس کو پھینکا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے آپ قرآن جمع کر لیں، جا کے کسی پہ ہیلی کاپٹر سے ڈال دیں، کیا مجال کہ پہاڑ پر کوئی اثر پڑ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا وہ وزن جو ہم دیکھ رہے ہیں، صفحات کا وزن، وہ مراد نہیں ہے۔ توجہ کیجیے، اس پر ایک پوری گفتگو ہے جس پر کئی تقریریں چاہیے تاکہ یہ بات محسوس ہو کہ یہ کیا مطلب ہوا اس کا، کہ یہ قرآن کے جو صفحات کا وزن ہم دیکھ رہے ہیں جو اپنے ہاتھ پر اٹھا کر کے، یہ مراد نہیں ہے۔ چونکہ اگر یہ مراد ہو تو اس سے تو کبھی نہیں ٹوٹا پہاڑ، نہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر اتنا وزن اس میں، اس قرآن میں اتنا وزن ہے تو ہر انسان اٹھائے پھر رہا ہے لیکن کسی کا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ قرآن کا وزن مادی، وزن جسمانی مراد نہیں ہے، بلکہ قرآن کا وزن روحانی مراد ہے۔ قرآن کا وزن معنوی مراد ہے، اس کے معنوی وزن میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کوئی ایسا وزن ہے قرآن کے اندر کہ جو وزن معنوی ہے جس کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، اور اس وزن کو برداشت کیا ہے قلب پیغمبر نے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ وہ وزن جو قرآن کے اندر پایا جاتا ہے، اگر اس وزن کسی نے تحمل کیا، کسی نے اٹھایا ہے تو قلب پیغمبر نے اس کو اٹھایا ہے، کیونکہ جتنا وزن قرآن میں ہے اس سے زیادہ وزن قلب پیغمبر میں ہے، کہ جو وزن قرآن کا تحمل کر رہا ہے، نہ ریزہ ریزہ ہوتا ہے کچھ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صلاحیت قلب پیغمبر میں پائی جاتی ہے جو قرآن کے وزن کو تحمل کر سکے۔ اور پھر اس کے بعد یہ تو خیر ظاہری مسائل ہیں، اگر باطنی مسائل میں جائیں تو بات اس سے کہیں زیادہ دقیق ہے، لیکن اس کو بہرحال چھیڑنا مناسب نہیں ہے۔ اسی حد تک کہ وزن پیغمبر، قلب پیغمبر میں اتنا وزن پایا جاتا ہے کہ جو وزن قرآن کو برداشت کر رہا ہے اپنے اندر۔ اسی طریقے سے جو پروردگار امانت کی گفتگو کر رہا ہے، تو امانت میں اتنا وزن پایا جاتا ہے کہ سوائے قلب انسانی کے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، اب اس کا وزن کیا ہے؟ یہ تو وزن کی زبان ہے جو قرآن استعمال کر رہا ہے ہم کو سمجھانے کے لیے۔ اصل گفتگو جو ہے، جو میں نے آپ کے سامنے غالباً تیسری چوتھی کسی مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ مسئلہ وزن کا نہیں ہے، نہ تحمل و برداشت کر لینے کا، ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم پہاڑ کے پاس آیا ہوگا اس کو اٹھا لو، اس نے کام نہیں اٹھا سکتے۔ نہیں، اس کو علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ زبان قال نہیں ہے، یہ گفتگو کی زبان نہیں ہے، بلکہ زبان حال ہے، بلکہ زبان حال و کیفیت ہے۔ جیسے یہ کہا جائے کہ یہ گلاس کہہ رہا ہے کہ ہم 100 کلو کا وزن اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتے، کہہ نہیں رہا ہے، اس کی حالت یہ بات کہہ رہی ہے کہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ وہ اپنے زبان قال سے نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ پروردگار سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ پروردگار کہہ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، جواب دار، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ زبان حال ہے جو بیان ہو رہی ہے۔ کیونکہ زبان حال کون بیان کر رہا ہے؟ پروردگار بیان کر رہا ہے۔ اس سے بہتر حالت کو کون جانے گا؟ جس نے خود خلق کیا ہے، جس نے خود پیدا کیا ہے، اس سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ امانت کے وزن کو کون اٹھائے گا؟ یہ صلاحیتوں کا مقایسہ ہے، یہ صلاحیتوں کی استعداد کا مقایسہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے اپنی امانت کو دیکھا تو امانت میں جو کیفیت رکھی ہے وہ نہ پہاڑ میں پائی جاتی ہے، نہ زمین میں پائی جاتی ہے، نہ آسمان میں پائی جاتی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، میں پھر بات کو دہرا رہا ہوں، اس کے پہلے کہہ چکا ہوں، اس جملے کے لیے دہرا رہا تھا کہ یہ تینوں میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی جو انسان میں پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں کوئی ایسی صفت ہونی چاہیے جو نہ آسمان میں ہے، نہ زمین میں ہے، نہ پہاڑ میں ہے، تبھی تو بات ہوگی۔ کوئی ایسی صفت انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ جو آسمان و زمین پہاڑ میں نہیں ہے، کہ اس صفت کی وجہ سے اس کو قرآن، اس کو یہ امانت دی گئی ہے۔
اب وہ صفت کون سی ہے کہ جو کسی میں نہیں پائی جاتی؟ اب اگر اسی جگہ پر آپ رک جائیں تھوڑی دیر کے لیے اور دیکھنا شروع کریں کہ وہ صفات کون سی ہیں کہ جو ان میں نہیں پائی جاتی زمین اور آسمان میں لیکن انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، نہ اطاعت آئے گی، نہ تسبیح آئے گی، نہ نماز آئے گی۔ اس امانت سے مراد اطاعت نہیں ہے، اس لیے کہ زمین اور آسمان اور پہاڑ سب مطیع پروردگار ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے یہ نہیں اٹھا سکے۔ اس نہ اٹھا سکنے کے معنی یہ ہے کہ وہ صفت ہو جو ان میں نہ ہو، تبھی تو مسئلہ حل ہوگا نا۔ آپ بات محسوس کریں جو میں کہنا چاہتا ہوں، ذرا سے شاید پیچیدہ ہو لیکن آسان زبان میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شے ہے امانت کہ جو نہ زمین نہ آسمان نہ پہاڑ کسی میں نہیں ہے، انسان میں ہے۔ اب ڈھونڈیے وہ کیا ہے جو ان تینوں میں نہیں ہے، اس ایک میں ہے۔ وہ کون سی چیز اس طرح کی ہے جو یہاں نہیں پائی جاتی لیکن انسان میں پائی جاتی ہے؟ آپ کا اطاعت پروردگار ہے، مراد امانت سے کا اطاعت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ زمین اور آسمان اور پہاڑ سب مطیع پروردگار ہیں۔ اگر اطاعت امانت بن جائے اور خدا یہ کہے کہ نہیں اٹھایا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ مطیع پروردگار آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ پہاڑ ہے۔ لیکن یہ تو بالکل غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ بعض جگہوں پر ہم مطیع نہیں ہیں، وہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ بعض جگہوں پر ہمارے اندر اطاعت نہیں پائی جاتی لیکن وہاں اطاعت پائی جاتی ہے۔ وہی اطاعت اسی معنی میں زبان حال، جو ان کی زبان حال ہے، جس حالت میں پیدا کر دیا گیا ہے آج تک اسی حالت میں ہے۔ کیا مجال ہے کہ سرکشی کر دیں؟ اور قرآن مجید کی آیت آواز دیتی ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان، پروردگار پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، آسمان ایک دھوئیں کی صورت میں تھا۔ یہ قرآن مجید کی آیت جو آگے سانے بیان کر رہا ہوں، ثم استوى الى السماء وهي دخان قال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها۔ قدرت نے آواز دی، آسمان کی طرف دیکھا کہ جو ایک دھوئیں کی صورت میں تھا، آسمان سے کہا اور زمین سے کہا کہ تم دونوں میری طرف آؤ، چاہے خوشی سے آؤ یا ناراض ہو کر کے آؤ۔ توجہ آپ دیکھ رہے ہیں، قرآن کا لہجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ جملہ پروردگار ہم سے کہہ دیتا تو کیا مجال تھی کہ ہم نہ جا سکتے؟ اور ہم سے بھی کہا ہے، اگر غور سے دیکھا جائے تو ہم سے بھی کہا ہے۔ قدرت نے آواز دی آنکھ سے دیکھنا، میں کہہ چکا ہوں کسی جگہ پہ جملہ یہ، قدرت نے کہا کہ تم کو آنکھ سے دیکھنا ہے، چاہے خوش ہو یا ناراض ہو تو آنکھ ہی سے دیکھنا ہے، سامنے دیکھنا ہے، خوش ہو یا ناراض ہو تو ادھر ہی دیکھنا ہے، ادھر نہیں دیکھ سکتے۔ وہ صفت پیغمبر کی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اپنے کمال نفسانی اور استعداد کی وجہ سے کسی منزل تک پہنچ جائے، وہ دوسرا مرحلہ ہے، لیکن وہ صفت پیغمبر ہے۔ جیسے آگے دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں بغیر سر گھمائے ہوئے، تو وہاں ہے۔ ہم مجبور ہیں کہ آنکھ سے دیکھیں، چاہے اچھا لگے یا برا لگے، ہم مجبور ہیں۔ قدرت کہہ رہی ہے تمہیں آنکھ سے دیکھنا ہے، چاہے طوعاً یا کرہا، پروردگار آنکھ ہی سے دیکھنا ہے۔ دوسری طرح قدرت نے کہا زمین اور آسمان سے تم دونوں میری طرف آؤ، چاہے خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ۔ تو قرآن کا جواب کیا ہے؟ قالتا انا اتینا طائعین۔ اے پروردگار، ان دونوں نے کہا کہ پروردگار ہم تیری طرف مطیع بن کر کے آ رہے ہیں۔ قرآن کی آیت نے سمجھا دیا کہ زمین اور آسمان دونوں مطیع پروردگار ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جب یہ مسئلہ ہو گیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ امانت سے مراد اطاعت نہیں ہو سکتی، تسبیح مراد ہوگی اس سے، کہ وہ بھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح کر رہا ہے پروردگار کی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ تسبیح مراد ہے کہ اس پروردگار کی تسبیح انسان کو حق دیا گیا ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان اللہ الحمدللہ، جو بھی کہنا چاہے یہ انسان کہہ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ امانت، لوگوں نے کہا ہے مفسرین نے کہ لہٰذا یہ امانت بن رہی ہے یہ چیز، کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ امانت بن جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ زمین اور آسمان تسبیح نہیں کر رہے، انسان کر رہا ہے، یا تسبیح کی صلاحیت زمین اور آسمان میں نہیں ہے لیکن انسان میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس کا بھی انکار کر دیا۔
اور آواز دی یسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ ساتوں آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب پروردگار کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ساری کی ساری چیزیں پروردگار کی تسبیح کر رہی ہیں۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو مقام تسبیح میں ہو مگر یہ کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر سمجھ نہیں پا رہے ہو تو یہ تمہارا نقص ہے، وہ سب تسبیح کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اب یہ اور بات ہے کہ کائنات میں کوئی نغمہ ہو اور اسے کوئی سن نہ سکے، تو نہ سننا ہمارے سماعت کا نقص ہے کہ جو ہم نے اپنے گناہوں سے اس پر پردے ڈال لیے ہیں، ورنہ تو وہ باتیں ہم سن سکتے تھے جو دوسرے نہیں سن پاتے۔ لیکن کیا کریں کہ ہم نے اپنے کانوں کو خود ہی بند کر لیا ہے، تو کیا کیا جائے۔ لیکن آج بھی وہ نغمہ موجود ہے کائنات کے اندر۔ اس جگہ پر آپ کے جذبہ ولا کے لیے جلدی سے چھوٹا سا واقعہ بیان کر رہا ہوں، اسی سے بات آگے بڑھ جائے۔ ایک عابد شب زندہ دار، چونکہ جناب داؤد سے غالباً پروردگار عالم نے یہ کہا مجھ جیسے لوگوں کے لیے کہ یا داؤد کذبا من زعم انہ یحبنی وَإِذَا جَنَّهُ اللَّيْلِ نَامَ عَنِّي، کہتے اے داؤد وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، جو یہ گمان کرتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس حالت میں کہ جب رات اس پر چھاتی ہے تو ہم سے منہ موڑ کے سو جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہ حدیث ہے۔ کذبا من زعم انہ یحبنی واذا جنہ اللیل نام عنی، کہ جب اس پر رات چھا جاتی ہے تو ہم سے منہ موڑ کے سو جاتا ہے۔ وہ شخص جھوٹا ہے اگر ہماری محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب وہ شخص کتنا سچا ہوگا کہ جو راتوں کو 1000 رکعت لوگ سن رہے ہیں۔ مرجع وقت کا یہ جملہ ہے ایک طالب علم سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے عزیزو، لیکن کیا کرو بہرحال پہنچا دینا چاہتا ہوں ورنہ اہل نہیں ہوئی چیز کا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹا اگر دنیا چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو، اگر آخرت چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا ترجمہ ہے کہ وَإِذَا جَنَّهُ اللَّيْلِ نَامَ عَنِّي، کہ جب وہ اس پر رات آتی ہے تو منہ موڑ کے سے سو جاتا ہے۔ وہ رات کا مسلح ہے جو انسان کو وہ دکھاتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھتے، وہ سناتا ہے جو دوسرے نہیں سنتے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو ایک عابد شب زندہ دار ایک شخص تھا کہ جو پروردگار عالم کی بارگاہ کا عبادت گزار بندہ تھا، اور رات کو اس کے مطلب نہیں کہ پوری رات انسان سوئے نہ، نہیں، وہ ضروری ہے، پروردگار عالم نے رات بنائی ہے سونے کے لیے، لیکن جب اٹھایا ہے تو اٹھ جاؤ۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب ہم بلا رہے ہیں تو آ جاؤ، جتنا ہم نے کہا ہے اس کے لیے آ جاؤ۔ اگر ہم نے 11 رکعت نماز شب کے لیے کہا ہے تو 11 رکعت نماز میں بڑی احتیاط سے پڑھے تو 15 منٹ لگتا ہے، اس 15 منٹ کو ہمارے لیے صرف کرو، پوری رات سوتے رہو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ تو ایک عابد شب زندہ دار تھا، اللہ کا بندہ نماز سے شب پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، تو کہتا پروردگار اتنے سال سے نماز شب پڑھ رہا ہوں، کبھی تو کچھ دکھا دے۔ توجہ کیجئے گا کتنا جیالہ ہے کہنے والا کہ اتنے سال سے نماز شب میں مصروف ہو تیری، کبھی کوئی چیز تو دکھا کے کائنات میں ہے کیا؟ اس لیے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے فلسفے کا اور عرفان میں، کہ ابھی ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہم جن چیزوں کو جیسی دیکھ رہے ہیں یا ایسی ہی ہیں یا کسی اور طرح کی ہیں۔ اس لیے کہ میں نے وہاں ڈاکٹر صاحب کی یہ مثال دی تھی کہ اگر کسی کی آنکھ پر ہرا چشمہ لگا دیا جائے تو ہر چیز کو ہرا دیکھتا ہے، جبکہ وہ حقیقت میں ہری ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ ہرا دیکھ رہا ہے ہر چیز کو۔ جانور کے لگا دیتے ہیں کہ سوکھی گھاس کو ہری سمجھے کہا جائے۔
تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چشمہ لگ جائے انسان کی آنکھ پر تو جیسا دیکھتا ہے ویسی شے ہوتی نہیں ہے حقیقت میں. اس پانی میں اگر میں چمچ ڈال دوں آپ کے سامنے, چمچ آپ کو ٹیڑھا دکھائی دے گا, ترچھا. کیا وہ ترچھا ہے؟ کہا نہیں ہے. کہ دکھ تو رہا ہے, کہ دکھنا اور ہے, ہونا اور ہے. بھائی اس کائنات میں ہم جن چیزوں کو جیسا دیکھ رہے ہیں آیا ایسی ہی ہیں. اور اسے کوئی خطابت نہ سمجھیے گا, یہ پیغمبر کی دعا ہے جو نقل کر رہا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں اللہم ارنی الاشیاء کما ہی, پروردگار ہم کو چیزوں کو ویسی دکھا جیسی ہے. کتنا مزہ آتا ہے غیبت کرنے میں. جہاں بیٹھ گئے ایک جملہ بولا سب ہنس لیے, کتنے خوش ہیں, بڑے خوش مزاج ہیں. یہ خوش مزاج نہیں ہے, یہ جہنم کے داعی ہیں, بلانے والے ہیں. کہ پبلک جہاں بیٹھتے ہیں وہ کرتے ورتے کیا ہیں, یہ جہنم کی طرف لے جا رہے. کیوں؟ اس میں مزہ کیوں آ رہا ہے؟ اصل میں غیبت لاشیں مردار سے زیادہ بدبودار ہے. واقعہ آپ کے سامنے ہوگا, میں نے گزارش کیا ہو کہ جناب موسیٰ کا واقعہ ہے کہ بھاگنا تیسری چیز سے, جب پڑھوں گا نہیں واقعہ, بھاگنا تیسری چیز سے. جب بھاگے کیا دیکھا؟ ایک لاش پڑی ہے نہایت بدبودار, اس سے بھاگے جناب موسیٰ. پھر جب پروردگار سے پوچھا تو جواب ملا کہ وہ غیبت تھی جسے تم بھاگے تھے. اللہم ارنی الاشیاء کما ہی, پروردگار ویسی دکھا جیسی ہے. بھئی کہنے میں کتنی شیریں لگ رہی ہے, اصل میں کتنی بدبودار ہے. یہ مادیت کا چشمہ لگا ہے جو برائیوں کو حسین دیکھ رہا ہے. ایک صلوات بہت دے محمد اور آل محمد. ہے کہ نہیں ہے؟ انسان اپنے نفس سے کتنا تابع ہے, کتنا تابع ہے اپنے نفس کا. ایک بات کوئی سمجھ میں آ گئی, اگر پتہ نہیں الٹی کے سیدھی, اور سمجھ گیا پوری کائنات غلط ہے میرے علاوہ. ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ایک ایک بات پر کبھی کبھی تو نوبت یہاں تک آتی ہے کہ مراجع کرام کے لیے یہ فتویٰ غلط ہے. جس کو یہ نہیں پتا کہ فتویٰ لکھا گئے, لفظ فتویٰ لکھا کیسے جاتا ہے. اگر کہیں کہ فتویٰ لکھو تو کبھی فتوی لکھے گا, کبھی فتوو لکھے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فتویٰ غلط ہے. وہ بیچارہ جس نے اپنی عمر گنوا دی ہے قال الصادق قال الباقر میں, اس نے عمر پوری لگا دی ہے کہ باقر نے یہ فرمایا, صادق نے یہ فرمایا. اس کی سمجھ میں نہیں آیا جو اس جاہل مطلق کی سمجھ میں آ گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. مجھے یہاں پر علامہ جوادی مرحوم علی اللہ مقاموں کو جملہ یاد آ گیا. بڑا حق ہے علامہ جوادی کا آپ لوگوں پر, خصوصاً یو اے ای والوں پر. ان کا ایک جملہ مجلس میں پڑھ رہے تھے, خدا غریق رحمت کرے, کہ ایک گاؤں میں ہم لوگ گئے تو کیا دیکھا کہ 4 آدمی ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے اور ایک مسئلہ شرعی پر بحث کر رہے تھے. وہ کہہ رہا تھا میری نظر یہ ہے, یہ کہہ رہا تھا میری نظر یہ ہے. وہ چاروں آدمی وہ تھے جو اگر انگوٹھا بھی لگائیں تو الٹا لگائیں گے. اتنے جاہل, یعنی کسی علم میں کچھ نہیں, بالکل نیل بٹا سناٹا. ایسے یہ 4, اب ان کا جملہ کہ سوچئے جب یہ 4 جاہل مجتہد فتویٰ دیں گے تو دین کا حشر کیا ہوگا. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. تو غرض کہ میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے جن چیزوں کو انسان کے حوالے کیا ہے, جو امانت ہے وہ ہے کیا آخر, کہ یہ تو سب کے سب تسبیح کر رہے ہیں جو اس نے دیا ہے. ہم بولو نہ صحیح سے کر رہے ہوں, لیکن یہ تو کر رہے ہیں. تو پھر یہ امانت تسبیح بھی نہیں بن سکتی. ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. کائنات کا ذرہ ذرہ مقام تسبیح میں ہے, مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ عابد شب زندہ دار, اس نے کہا پروردگار کچھ دکھا دے. تو قدرت کی آواز آئی, دیکھو گے. سوچیے اگر ہم اور آپ ہوتے بھاگ جاتے کمرے سے باہر, کہ جنات تو نہیں بول دیا, کہ رات کی تاریکی میں مصلی بیٹھے ہوئے نکل گیا جملہ منہ سے کہ پروردگار کچھ دکھا دے. آواز آئی دیکھو گے, تو کہتا ہاں دیکھیں گے, ہاں دیکھیں گے.
کہ دیکھو آسمان کی طرف. اب جو نظر اٹھائی تو نہ چھت دکھتی ہے نہ کچھ دکھتی ہے. ہائے دکھ نہیں رہی. یعنی مطلب سمجھائے نا کہ ممکن ہے کہ شاید ہو مگر دکھے نا. ممکن ہے کوئی ہمارے ہی بیچ میں ہو مگر دکھائی نہ دے. خیر بہرحال کہ نہ چھت دکھ رہی ہے نہ کچھ دکھ رہی ہے, آسمان تک نظر جا رہی ہے, جدھر دیکھ رہا ہے سب نظر آ رہا ہے. اور کائنات کی ہر چیز ایک ہی نغمہ گا رہی ہے, ایک ہی نغمہ اس کی زبان پر ہے. وہ کیا ہے؟ بے علیین بے علیین بے علیین. صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد. تو آپ نے پہچانا کہ ممکن ہے کائنات میں کوئی ذکر ہے جو گونج رہا ہے, لیکن ان آنکھوں پر ان کانوں پر گناہوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں جو سنائی نہیں دے رہا. یہ جملہ وہاں موجود ہے جو آپ زیارتیں جا کر کے پڑھتے کسی معصوم کے لیے. اذن دخول وہاں پر یہی ہے کہ پروردگار یہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں لیکن ہمارے کان پر پردے پڑے ہیں, ہم نہیں سن رہے. ورنہ مجال نہیں ہے کوئی کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ اور کربلا سے جواب نہ آئے اس کا. اور ان کے جواب کو ہوا روک نہیں سکتی, فاصلے روک نہیں سکتے. لیکن یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم سن نہیں پاتے ہیں. جن کو سننا تھا انہوں نے سنا ہے, اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو سنتے ہیں جواب کو, لیکن بہرحال یہ ہماری مجبوری ہے. اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہے کائنات میں کوئی ایسا نغمہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کائنات تسبیح الہی میں مصروف ہے, تو تسبیح امانت نہیں بن سکتی. کہ نماز یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ امانت ہے. پھر قرآن نے پڑھ کر کے آواز دی, الم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه. کیا آپ نے نہیں دیکھا, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو بھی زمین اور آسمان میں ہے سب خدا کی تسبیح کر رہے ہیں, یہاں تک کہ پرندے بھی صف باندھے ہوئے تسبیح الہی میں مصروف ہیں. اور یہ سارے کے سارے اپنی نمازوں کو بھی جانتے ہیں, اپنی تسبیح کو بھی جانتے ہیں. یہ جتنی مخلوقات ہیں یہ ساری کی ساری تسبیح کو بھی جانتی ہیں اور اپنے نماز کو بھی جانتی ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ چیز بھی امانت نہیں بن سکتی. دیکھ رہے کتنی بات سخت ہوتی جا رہی ہے. یہ امانت ہے کیا چیز بالآخر جو کسی نے برداشت نہ کیا کہ یہ چیزیں امانت نہیں بن سکتی. اور کہ یہ اعمال شرعیہ ہیں, تکلیفات الہی ہیں جو پروردگار عالم نے حرام و حلال انسان پر کیا ہے. تکلیف یہ ہے, اس سے مراد یہ دوسری دلیل سے کٹ جاتی ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آخذ ہے. تکلیف جو پروردگار کی ہے تمام انسانوں کے لیے ہے. جو بھی پروردگار عالم کی طرف سے مکلف کی گئی یہ چیزیں, نماز ہر ایک پر واجب ہے, چاہے وہ کسی مذہب کا ہو. وہ نہ مانے الگ موضوع ہے, لیکن پروردگار کی طرف سے جو چیز آئی ہے وہ سب کے لیے ہے. محدود نہیں کیا گیا ہے اسلام کے اندر کسی چیز کو, ایسا نہیں ہے. ہر ایک کے لیے ہے وہ حکم الہی جو آ گیا. اگر نامحرم کو دیکھنا حرام ہے تو ہر ایک کے لیے حرام ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, اسے بحث نہیں ہے. وہ بھی کل بعد میں بات دوسری ہوگی, لیکن ہے ہر ایک کے لیے لازم ہے. اور قدرت کہتی ہے ہماری امانت کو سب نے اٹھایا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. کس انسان نے؟ ماضی کے, مستقبل کے, حال کے, کس انسان نے؟ تمام انسانوں نے اٹھایا. تو کوئی امانت ایسی شے ہوگی جو ہر انسان میں پائی جائے, لیکن حرام و حلال کی چیز تو ہر انسان میں نہیں پائی جاتی. فرق کرنی چیزیں یہاں سے وہاں, تشریع تکلیفات تکلیفات و شریعہ ہر انسان میں نہیں پائی جاتی, اعمال صالحہ ہر جگہ نہیں پائے جاتے. تو یہ بھی شے امانت نہیں بن سکتی. توجہ کیجیے گا, یہ بھی چیز امانت نہیں بن سکتی. دین بھی امانت نہیں بن سکتا, جو ہر انسان دیندار نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے سب نے امانت کو اٹھایا ہے.
اس کے معنی کوئی ایسا جوہر ڈھونڈنا پڑے گا اس امانت کے لیے کہ جو ہر انسان میں ہو، زمین اور آسمان و پہاڑ میں نہ ہو۔ تو جو فرما رہے ہیں ان دو قید کے ساتھ جب لفظ امانت پر غور کیا جائے گا تب بات سمجھ میں آئے گی۔ میں کہہ چکا ہوں امانت کیا ہے اس سے پہلے، لیکن اس لفظ سے نہیں کہا تھا کہ ذہن متوجہ ہوں، لیکن میں اس بات کو آپ کے سامنے گزارش کر چکا ہوں اپنی غالباً دوسری تقریر میں کہ پروردگار نے جو امانت دی ہے وہ زمین اور آسمان اور پہاڑ میں نہیں ہے اور تمام انسانوں میں ہے۔ جب اس چیز کو آپ دیکھ کر کے چلیں گے تو انسان اپنے کمال مطلق تک پہنچنے کی جو طاقت رکھتا ہے، توجہ فرمائیے کہ جو بات عرض کر رہا ہوں، چونکہ جملہ ذرا سا غیر واضح ہوگا لیکن آپ اس کو اپنے ذہن پر زور دے کر کے واضح کر لیجئے، ہم اس سے زیادہ واضح نہیں کر سکتے کہ مالک نے تمام انسانوں میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنی طاقتوں کو نکھار کے اس منزل تک پہنچ جائیں جہاں کے لیے میں نے بنایا ہے، اور اپنے آپ کو تکامل اور کمال کی منزلوں پر پہنچانا یہ طاقت فقط انسان میں ہے، اور تمام انسانوں میں ہے، وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ مالک نے دیا نہیں ہے، ہر ایک کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے۔ اب وہ اپنی طاقت خود نکالے، صلاحیت موجود ہے تمام انسانوں کے اندر، اور یہ صلاحیت نہ زمین میں ہے، نہ آسمان میں ہے، نہ پہاڑ میں ہے۔ پہاڑ جیسا ہے ویسا ہی ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ اپنے آپ کو کچھ بڑھا کر کے کچھ اور نہیں بنا سکتا۔ زمین جیسی ہے روز اول سے آج تک تا روز قیامت ویسی ہی رہے گی، اس میں کوئی امپروومنٹ کسی قسم کا نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں ہے زمین کے اندر۔ آسمان جیسا ہے اسی طریقے سے ہے، اس میں کوئی ترقی نہیں پائی جاتی۔ یہ ترقی کرنے کا مادہ اپنے آپ کو حیوانیت سے نکال کے انسانیت تک لانا، انسانیت سے آگے بڑھا کے مسلمان بنانا، مسلمان سے وہ آگے آ کے سلمان بنانا، یہ صلاحیت فقط انسان میں پائی جاتی ہے، اور یہی وہ امانت ہے جس کو انسان نے اٹھایا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ پہچانا آپ نے کہ اپنے آپ کو اپنے ارادے اور اختیار سے منزل تکامل اور کمال تک لے جانا، یہ صلاحیت فقط انسان کے اندر ہے اور تمام انسانوں میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم میں ہے، آپ میں ہے، کسی میں نہیں، سب کے اندر پائی جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ کون کب متوجہ ہوتا ہے اس کی طرف، کون کب متوجہ ہوتا ہے اس کی طرف۔ آپ دیکھیں ایک مسیحی ہے، لمحوں میں بدلا حضرت وہب، ایک یزیدی فوج میں ہے، لمحوں میں بدلا حضرت حر۔ بھئیہ اتنا بدل جانے کی صلاحیت کسی دوسری مخلوق میں آپ دکھا سکے تو دکھائیں کہ اتنا بدل جانے کی صلاحیت۔ اب یہاں پر میں جلدی سے دو باتیں کہہ رہا ہوں۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں فرعون نے جناب موسیٰ سے بحث کی، چونکہ پال چکا تھا، بحث کی وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، جناب موسیٰ جواب دیتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے پورا واقعہ نہیں عرض کرنا آپ کے سامنے۔ سورہ طٰہٰ میں، سورہ صافات میں، صاد میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ آخر میں یہ قرار پایا کہ ایک دن جو بازار کا دن ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، اس دن مقابلہ کیا جائے، مناظرہ جناب موسیٰ سے دوسرے جادوگروں سے، چونکہ یہ اژدہا دکھا چکے تھے، ید بیضہ دکھا چکے تھے فرعون کو۔ ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، آئے، انہوں نے کیا کہا، جناب موسیٰ کو شکست دینے کے لیے جو لوگ آئے ہیں، جملوں پر غور کیجیے گا۔ موسیٰ کون ہے؟ کلیم الہی، صاحب کتاب، اولو العزم پیغمبر، ان کو شکست دینے آئے ہیں۔ ہدف غور کر رہے ہیں، کتنا بڑا ہدف لے کر کے آنے والا آیا ہے۔ یہ پوچھتا اَإِنَّ لَنَا أَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبُونَ، اگر ہم ان پر غالب آ گئے تو ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ فرعون سے کہتا بے شک، نعم، وَإِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تم سارے کے سارے ہمارے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وعدہ کس کا ہے؟ انا ربکم الاعلیٰ کا۔
جو انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگا چکا اس نے وعدہ کیا ہے کہ تم سب کے سب مقرب میں سے ہو جاؤ گے. ایک میں واقعہ نہیں پڑھوں گا، صرف 2 لفظیں کہنا چاہتا ہوں. دوسرا جملہ کیا کہ بعزت فرعون، قسم کھا رہے ہیں فرعون کے عزت کی قسم، قرآن پڑھ رہا ہوں، فرعون کے عزت کی قسم ہم غالب آئیں گے. دونوں جملے قرآن کے اندر موجود ہیں. وہاں اجر و ثواب مانگا، یہاں فرعون کے عزت کی قسم کھائی. پھر پوچھتے ہیں کہ آپ پھینکیں گے کہ ہم پھینکیں؟ تو یہ تو ان کے گھر کا طریقہ ہی، یہ کبھی ابتدا کرتے ہی نہیں ہیں تاکہ ظالم حوصلہ نکال لے، یہ نہ سوچے کہ یہ رہ گیا تھا. نہیں، یہ رہ گیا یہاں نہیں ہے، جو چاہو تم جو کرنا ہو کرو. انہوں نے رسیاں پھینکی اور سب فوراً سانپ بننے لگی. وہی بات کہ کائنات میں ہے کچھ، دکھ کچھ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا آپ کے سامنے کہ سانپ وہ رسیاں ہی ہیں لیکن دکھنے میں سانپ لگ رہی ہیں. موسیٰ نے بھی اپنے عصا کو پھینک دیا چونکہ پہلے پروردگار پریکٹس کرا چکا تھا کوہ طور پہ، اور اس کے بڑے مسائل ہیں وہاں پر، لیکن بہرحال وہ پورا ہو چکا تھا. پھینک دیا وہ عصا بن کر کے، اژدہا بن کر ایک ایک کو نگلنے لگا. ادھر رسیاں بنتی جاتی ہیں سانپ، ادھر وہ اژدہا نگلتا جاتا ہے. جب اس منظر کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے ساحر سجدے میں گر گئے. اچھا یہ گھبرا کے سجدے میں گر جاتے، آپ کیا کریں گے، مارے جائیں گے، شکست کھا گئے. ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ فرعون سے ڈر رہے ہیں کہ ہمارا سارا جادو خراب ہو گیا، اب کیا کریں، گھبرا کے گر پڑے. یہ نہیں ہے گھبرا کے گر پڑے، کہتے ہیں آمنا برب العالمین، ہم نے عالمین کے پالنے والے پر ایمان قبول کر لیا. ابھی بھی سب لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں کہ عالمین کا پالنے والا یہی تو ہے، انا ربکم الاعلیٰ. تو فوراً کہا رب موسیٰ و ہارون. قرآن کی آیتیں ہیں، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں. اس کو نہ سمجھنا. اچھا یہ ہو گیا. اب اس کے بعد فرعون کہتا آمن تم قبل ان آذن لکم، اس کے پہلے کہ ہم تم کو اجازت دیتے تم ایمان لے آئے. انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، ہمیں یہ لگتا ہے کہ تمہارا کوئی بڑا ہے. یہ موسیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کوئی بڑا ہے جس نے تمہیں سحر کی تعلیم دی ہے. فلسوف تعلمون، تم ابھی جان جاؤ گے. لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، ہم مختلف سمتوں سے تمہارے ہاتھ پیروں کاٹیں گے. مثلا داہنا پیر بایاں ہاتھ، یا داہنا ہاتھ بایاں پیر. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو سولی دے دیں گے. تو کہتے کیا ہیں کہ لا زیر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم اپنے رب کی طرف منقلب ہو گئے، اپنے رب کی طرف منقلب ہو گئے. دوسرا جملہ سنیں گے، کہتے ہیں فَخْزَ مَا أَنْتَ قَاصٍ، جو تجھے فیصلہ کرنا ہے کر، تو خالی انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو فقط اس دنیا تک کا فیصلہ کر سکتا ہے. اِنَّا آمَنَّا لِرَبِّنَا أَن يَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، ہم نے اپنے پروردگار پر ایمان قبول کیا ہے تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے. بے عزت فرعون سے سفر کیا تو ربنا منقلبون تک پہنچے. اِنَّا لَنَا اجرن سے سفر کیا تو کلے کہاں تک چلے، لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، یعنی کہاں فرعون کا اجر بھی مانگ رہے تھے اور کہاں خطاؤں کی بخشش پر نظر گئی. ابھی فرعون کی عزت کی قسم کھا رہے تھے اور ابھی اپنے رب کی طرف منقلب ہو گئے. ایک لمحے میں اگر کسی بھی شخص میں، کسی بھی شے میں اتنا بدلنے کی صلاحیت ہو تو آپ بتائیں. یہ صلاحیت فقط اور فقط جناب انسان کے اندر ہے کہ جو ایک لمحے میں 180 ڈگری پر تبدیل ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا خبردار کسی انسان کے مستقبل کا فیصلہ نہ کرنا کہ یہ جہنمی ہے. بڑے آسانی سے لوگ کہتے ہیں نا ہم بہکے ہوئے، کیسے معلوم ہے کون کب کہاں سے سیدھا ہو جائے. بھئی شب عاشور کے پہلے آپ کیا کہیں گے اور شب عاشور کے بعد کیا کہیں گے؟ رسیوں کے عصا بننے سے پہلے، رسیوں کے سانپ بننے سے پہلے کیا کہیں گے؟ اور اژدہے کے نگلنے اور سجدہ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اس کے بعد کیا کہیں گے؟ تو جس انسان میں اتنا بدلنے کی صلاحیت ہو، اس انسان کے مستقبل اور فیوچر کا فیصلہ ہم اور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہ جانے کون کب بدل جائے،
بھائی اشارے بغور کیجئے گا، نہ جانے کون کب یہاں سے وہاں پہنچے اور کون کب وہاں سے یہاں آئے۔ کتنی صلاحیت انسان کے اندر موجود ہے۔ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ فلاں یوں، اپنے بارے میں غور کیجئے آپ کیا ہیں اور کیا جائیں گے۔ زندہ رہنا آل محمد کی محبت پہ آسان ہے، مرنا مشکل ہے۔ یا حسین کہہ کے جینا آسان ہے، یا حسین کو مرتے دم تک لے جانا مشکل ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ مذاق کا مسئلہ ہے، مسائل ہے یہ مذاق نہیں ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہزاروں بار آپ نے سنی ہوگی، لیکن ذرا اس جہت سے غور تو کیجئے۔ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ذرا ایک جہت دیکھیے۔ ممکن ہے آپ لوگوں نے، میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں کہا کرتا ہوں کہ میرے مخاطب بچے ہیں، آپ اس پر غور کیجئے۔ کیا پیغمبر نے فرمایا؟ من مات علی حب آل من مات شہیدا۔ کتنی بار سنا ہے آپ نے کہ بچپن سے اب تک یہی تو سنی رہے ہیں۔ ہر انسان کے زبان پہ جملہ جاری ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، لیکن کبھی اس پر غور کیا کہ پیغمبر نے کہا کیا ہے؟ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جو آل محمد کی محبت پر زندہ رہے وہ شہید ہے، جو آل محمد کی محبت پر مر جائے۔ یعنی مسائل اتنا سخت ہے کہ جس طریقے سے میدان جنگ میں تیر کھانا، تلوار کھانا، نیزے کھانا ہے، اتنی ہی سختی آل محمد کی محبت کے بچانے کے اندر ہوتی ہے۔ من مات علی حب آل محمد، مسئلہ سخت نہ ہوتا، پیغمبر کہہ سکتے تھے من عاش علی حب آل محمد یا من احیا علی حب آل، نہیں، من مات علی حب آل محمد، جو مر جائے محبت اہل بیت پر۔ کیونکہ جو دشمن ہمارا روز اول سے چلا ہے بہکانے کے لیے، اس کی ساری کوشش مرتے وقت پر ہوتی ہے، اور اس جگہ کو اس کو لے کے چلا جائے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ڈرنا چاہیے دوسروں کو کچھ کہنے سے اپنے لیے۔ اسی لیے ائمہ کی دعا میں یہ ہے، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، پروردگار ہماری عاقبت کو بخیر کر۔ وہ ہمارے آپ تعلیم دے رہے ہیں ہم کو، آپ کو، کہ اپنے آپ کو بہت کچھ نہ سمجھ لینا۔ خود امام کا بھتیجا، اپنا سگا بھتیجا، امام کا بھتیجا، امام کا پوتا، امام کا چچا، لیکن امام کاظم کے خون میں شریک۔ اٹھا کے دیکھیے اسماعیل کا بیٹا جب جا رہا ہے ہارون کے پاس، تو آئے ہیں جعفر ابن امام صادق لے کر کے امام کے پاس، سے آپ کا بھتیجا جا رہا ہے، آپ کچھ وصیت کر دیں۔ تو امام نے کہا کہ اوصیک ان تتق اللہ فی دمی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے خون کے مسئلے میں پروردگار سے ڈرنا، میرے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ 3 بار یہ وصیت کی ہے۔ مسائل سخت ہیں، اتنا آسان نہیں ہے اس طریقے سے کہ جتنا ہم محسوس کرتے ہیں۔ اگر ان کا لطف و کرم نہ ہو تو نہ جانے بات کہاں چلی جائے۔ لیکن بہرحال عزیزو، اسی جگہ پر بس 2-4 جملے اور، کہ انسان میں اتنی صلاحیت موجود ہے۔ کس مخلوق میں صلاحیت پائی جاتی ہے؟ پہاڑ جیسا تھا ویسے ہی ہے۔ حتیٰ فرشتوں میں یہ صلاحیت خدا نے نہیں رکھی جو انسان میں رکھی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما شیء اکرم علی اللہ من ابن آدم، آدم کی اولاد سے زیادہ بڑھ کے کوئی شے خدا کے نزدیک مکرم نہیں ہے۔ قیل یا رسول اللہ ومل ولل ملائکہ، اے رسول خدا ملائکہ بھی نہیں ہے؟ کہتے نہیں، کیونکہ اس لیے کہ الملائکہ تو مجبورون، ملائکہ مجبور ہیں بے منزلت الشمس والقمر، وہ سورج اور چاند کی طریقے سے ہیں، ان میں کسی جگہ اپنے حرکت کی صلاحیت نہیں ہے اپنے اعتبار سے۔
ملائکہ اس منزل پر ہیں، یہ صرف انسان میں اختیار دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اس منزل تک لے جائے جس کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے، اور یہی وہ امانت ہے جس کو سوائے انسان کے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اب اس پر جو دوسری آیت جس کے بعد ہے، اس کو پڑھ رہا ہوں صرف ترجمے کے حد تک، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کل بیان کی جائے گی کہ یہ وہ امانت ہے پروردگار عالم کی۔ اب سوچئے کتنا قوی انسان وہ قدرت نے بنایا تھا، اور کیسی امانت پروردگار نے دی ہے۔ اچھا ہم بھی سوچیں، کراس کوشچن تو ہوتے ہی، ہم بھی سوچیں کہ بدلنے کی صلاحیت تو ہے ہی، آخر میں بدل لیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ چونکہ انسان تو جو شارٹ کٹ ہوتے ہیں نا اس کو پہلے ڈھونڈتا ہے کہ بدلنے کی صلاحیت انہوں نے کہی دیا ہے، قرآن کی آیت پڑھ دی تھی، بدلنے کی صلاحیت تو ہے۔ موسیٰ کے سارے جادوگر دن بھر آئے پوری زندگی عیش کرتے رہے، آخر وقت بدل گئے، تو ہم بھی آخر وقت بدل جائیں گے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انسان بدل سکتا ہے، موت کے پہلے بدل سکتا ہے، آخری وقت میں۔ میں کہہ رہا ہوں بالکل آپ کے سامنے بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہاں یہ جملہ بالکل صحیح ہے کہ انسان آخری وقت بدل سکتا ہے۔ چھوڑ دے اپنے آپ کو یوں ہی اور آخری وقت بدل لیجئے گا، لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کا وہ آخری وقت کون سا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ صرف مجھے کوئی اتنا بتا دے کہ ہاں اس کا آخری وقت کون سا ہے۔ اگر یہ ہو جائے گا تو قرآن چھوڑ دے گا، اسلام چھوڑ دے گا، بدل لینا چاہا آخری وقت میں، لیکن معلوم دو کہ وقت آخر کیا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ انسان جو 22 سال سے اسی جگہ عشرہ پڑھ رہا تھا، تقریر کرنے کے موت کے بیچ کا فاصلہ 15 سے 20 منٹ ہے۔ ہمارے ایک دوست مدرسہ امام خمینی میں، افتخار موسیٰ ان کا نام تھا، 2:30 بجے دن میں کھانا کھایا ہے، 3:30 بجے تک ان کے پاس ان کا ایک دوست بیٹھا رہا ہے، 3:30 بجے اٹھ کر کے وہ گیا ہے، 3:45 بجے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، 4 بجے اسپتال پہنچا، 4:15 بجے انتقال۔ عمر کیا تھی؟ 28 سال۔ دیکھ رہے ہیں آپ موت۔ اور اس طرح کے کتنے ایسے وہ زمانے بھول جائیے جب لوگ سینچری مارا کرتے تھے، اب تو ایسے ہی ایسے مڈل وکٹس آؤٹ ہوتے ہیں کہ سمجھی بھی نہیں آتا کہ بال تھی کون سی۔ اب یہ نوبت آ گئی ہے، چلتا پھرتا انسان گرے اور مر گیا، ارے کیا ہوا؟ بعد میں ڈاکٹر بہانہ ڈھونڈتے ہیں کیوں مرا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اگر کوئی آخری وقت طے کر لے اپنا، اس کے لیے چھوٹ مل جائے گی۔ آخری وقت معین نہیں ہے، ہر وقت کو آخری وقت سمجھو۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہر امام کی حدیث ہے کہ ہر نماز کو یہ سمجھ کے پڑھو کہ شاید یہ آخری نماز ہے، اور اس سے ہم تلقین منات کریں گے، ہر مجلس کو یہ سمجھ کے پڑھو کہ شاید یہ آخری مجلس ہے، ہر فرش عزا پر یہ سمجھ کے آؤ کہ شاید یہ آخری بیٹھنا ہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کس کو کیا معلوم ہے کیا ہونے والا ہے؟ ابھی یہاں سے کتنے باہر جائیں گے ہمیں کیا پتا؟ کیا یہی آپ کے سامنے حادثہ نہیں ہوا کہ 5 محرم کے مولانا شام صاحب مجلس خطاب کر رہے تھے، اور خواتین میں ایک خاتون تابوت دیکھتے دیکھتے گری ختم ہو گئی، جوان لڑکی بالکل آپ کے سامنے کا واقعہ ہے۔ 22 سال کی عمر میں یہ حادثہ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ قدرت بتا رہی ہے کہ اپنے آخری وقت کو تم نہیں جانتے ہو، ہم جانتے ہیں۔ ہر وقت کو آخری سمجھنا اور ہر وقت میری طرف آ جانا، اس کمال تک پہنچنے کے لیے کہ جس کو بطور امانت میں نے تمہارے پاس رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول۔ اتنی صلاحیت پروردگار عالم نے انسان کو دی ہے کہ جہاں اس منزل پر جا سکتا ہے، اس منزل پر پہنچ سکتا ہے کہ عصمت کبریٰ نہ رکھتے ہوئے بھی اپنے کردار کو وہاں پہنچا دیا کہ کوئی غیر معصوم نہیں کہہ سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں شخصیتوں کو، اتنی بڑی شخصیتیں ہیں۔ جناب عباس پر آپ کو دھبل دکھائیے، جناب اکبر پر کوئی کچھ لائیے، جناب زینب کے سلسلے میں کوئی زبان کھولے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ معصوم ہمیں 14 ہے کہ 15واں نہیں پیدا ہوا، انہیں پیدا ہوگا کائنات میں آخر تک، چونکہ یہ عصمت کبریٰ کی منزل پر فائز ہیں کہ جہاں خطا و سہو و نسیان ساری چیزوں سے مبرہ ہیں۔ اس کو عصمت منصبی کہا جاتا ہے، لیکن عصمت عملی وہ ہے کہ کردار کو اتنا معصوم کر دیا، اتنا معصوم کر دیا کہ معصوم کے سائے میں اس منزل پر آ گئے کہ کوئی حرف نہیں لا سکتا۔
اسی لیے بعض علماء نے باقاعدہ اس کی تفصیلیں بیان کی ہیں جو کہ سمجھنا مشکل ہے اتنی آسانی سے. تفصیل ہے عصمت کے 3 درجے ہیں. اب یہ بات بیچ میں آ گئی, جلدی سے عرض کر دوں. عصمت کے 3 مرحلے ہیں. ایک عصمت کبریٰ, ایک عصمت وسطیٰ, ایک عصمت صغریٰ. عصمت درمیانی, کبریٰ سب سے زیادہ, کم. تمام جتنے انبیاء کرام عصمت صغریٰ کی منزل پر, کیونکہ کوئی کون سا نبی معصوم نہیں تھا, سارے کے سارے نبی معصوم ہیں. پھر معصوم 14 کیوں ہیں؟ 1,24,013 کہانی معصوم 14 ہیں, تو بھی 14 کیسے ہیں جب وہ سارے کے سارے معصوم ہیں؟ کہ اس لیے 14 ہیں کہ یہ اس منزل پر ہے عصمت کی جہاں کوئی نہیں ہے. جب ان کے مقابلے میں لایا جائے گا تو ہر انسان غیر معصوم ہوگا, چاہے کوئی بھی ہو. وہ اس منزل پر, جس منزل پر یہ معصوم ہے وہاں کوئی معصوم نہیں ہے, حتی جناب آدم سے چلیے جناب عیسیٰ تک. لیکن اپنے مرحلے میں وہ معصوم ہیں, تو کہا ان کو عصمت صغریٰ کی منزل پر ہیں. اور کچھ ایسی شخصیتیں کہ جیسے جناب زینب یا جناب عباس یا جناب معصوم قم, ان کو عصمت وسطیٰ کی منزل تک لے گئے ہیں بعض لوگ. لیکن اگر یہ بھی اس منزل پر عصمت کی نہیں ہے جہاں 14 ہیں, وہ منطقہ ممنوعہ ہے, وہاں تو کوئی وارد ہو ہی نہیں سکتا. کسی بھی صفت میں کوئی اس منزل تک نہیں آ سکتا. وہ پروردگار کے کارخانے میں صرف 14 بنے ہیں, وہاں کسی 15ویں کی گنجائش نہیں ہے. اور یہی ایک بہت بڑا راز ہے ہمارے سامنے کہ دنیا والوں دیکھو کہ جب ہم عباس جیسی شخصیت کو ان 14 میں نہیں لے جاتے تو دوسروں کی حقیقت کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ کربلا میں 2 نمونے, ایک مردوں میں ایک عورتوں میں, اس طریقے سے حسین نے پیش کر دیا اور ایسے میدان میں لا کر کے پیش کیا کہ پوری دنیا دیکھ لے کہ زینب جہاں ترک اولا کا دھبا بھی نظر نہ آئے جلدی سے, جناب عباس جہاں ترک اولا دکھائی نہ دے جلدی سے, ایسی شخصیتوں کو بھی. لیکن جب ہم ایسی شخصیتوں کو ان 14 کی فہرست میں نہیں لاتے تو یہ مشرکین یا خطا کار جب مسئلہ ادھر ادھر کر کے آ جائیں, ہمارے سامنے حیثیت کیا ہے یا ان کے سامنے حیثیت کیا ہوگی جب ہم ان لوگوں کو نہیں لاتے جو اس منزل پر فائز ہیں کہ جہاں مقام یہ ہے. توجہ کیجئے گا, میں نے عرض کیا تھا ڈاکٹر نسیم صاحب کے مجلس میں کہ وہ دن جس دن سارا دین بچ رہا تھا, 1,24,000 انبیاء کی زحمت بچ رہی ہے جس دن. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے, ایک طرف کل انبیاء کا عرصہ صبر و ثبات, غور کیجئے گا شعر پر, ایک طرف کل انبیاء کا عرصہ صبر و ثبات, ایک جانب ایک لمحہ عصر کے ہنگام کا. یہ شاعری نہیں ہے, یہ علم کلام سے ثابت ہے کہ جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک اور جناب عیسیٰ سے امام حسن تک, یہ سارا سلسلہ جو ہے ان ساری محنتوں کا ذمہ دار ایک میدان ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے. اب سوچئے, ایسے میدان کا کمانڈر عباس, ایسے میدان کا علمدار عباس. کوئی معمولی مسئلہ ہے یہ کہ جہاں 1,24,000 نبوتوں کی محنت بچ رہی ہو, اس دن کی ذمہ داری عباس کو دی جائے. اور پھر اس سے بھی آگے کی منزل کہ جہاں یہ ساری محنت بچائی گئی ہو, اس بچی ہوئی امانت کو زینب کو دیا جائے. کہ جناب آدم سے لے کر کے امام حسین تک کی ساری محنتوں کی تنہا ذمہ دار زینب. ہم چونکہ مسائل کو اس طریقے سے سنتے ہیں کہ ہم کو اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ شخصیتیں ہیں کیا, کہ اتنی بڑی جہاں جو چیز ہے اس کو, اے زینب یہ سب تمہارے حوالے اور تم خدا کے حوالے. جملہ سنیں گے آپ, میں نے عرض کیا ہے کئی مجلس میں جملے کو کہا ہے, غور کیجئے گا کہ ان کے یہاں جو چیزیں کہی جاتی ہیں وہ سب حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں. بھائی اور بہن اور رشتے اور ناتے, یہ کوئی چیز ان کے یہاں حیثیت نہیں رکھتے. ان کے یہاں حقیقت حیثیت اسی انسان کی ہے جس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے.
ورنہ کچھ نہیں ہے، کوئی چیز آل محمد کا دیکھی نہیں جاتی. اپنے دل پر لکھ لیں اس جملے کو، بالکل کوئی شے دیکھی نہیں جاتی. اگر صلاحیت ہے تو ہم تم کو عہدہ عطا کریں گے. ایسی تعریف کے بعد امام حسین نے چلتے وقت زینب سے کیا کہا ہے معلوم؟ یا اختہ لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، اے زینب مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. دیکھ رہے ہیں مقام ثانیہ زہرا، مقام زینب کبریٰ، کہ زینب مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. امام سجاد فرماتے ہیں مدینے سے مکے، مکے سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے پھر کربلا، کربلا سے مدینہ. اس پورے سفر میں خدا کی قسم میری پھوپھی زینب کی نماز شب قضا نہیں. یہ ہم ہیں کہ جو اپنی کاہلی کی دلیل بہانہ بنا کے کسی طرح چھوڑ دیں، لیکن یہ آل محمد کی فرد ہیں کہ جن کے یہاں ساری چیزیں اپنی جگہ پر معین رہتی ہیں. وہ زینب جو شب عاشور کبھی بیٹوں کے پاس، کبھی بھائی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، لیکن وہ زینب کی شب عاشور نماز شب نہیں قضا ہوئی. شب عاشور نہیں، شام غریبہ. وہ زینب جو کبھی سکینہ کو لے کے آتی ہے، کبھی جا کے فرات کے کنارے سے 2 لاشیں لے کر کے آتی ہے، کبھی بھائی کے پاس آتی ہے، کبھی بچوں کو سمجھاتی ہے، کبھی بیویوں کو بتاتی ہے، دلاسا دیتی ہے، لیکن اس کے بعد زینب کی نماز شب نہیں قضا ہوئی. یہ مقام زینب یوں ہی نہیں ہے، یہ مقام زینب اس لیے ہے کہ زینب اپنے پروردگار سے اتنی قریب ہے. ایک ہمارے ہاں کوئی حادثہ ہو جائے واجبات ترک ہونے لگتے ہیں، وہاں 18 بھائیوں کے لاشیں سامنے ہیں، لیکن زینب نماز شب کے لیے کھڑی ہے. نوبت یہ آ گئی ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں. پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں کہ میرے لال غذا اتنی کم آتی ہے کہ میں اپنا حصہ بچوں کو دیتی ہوں، اب اس میں اتنی طاقت نہیں ہے زینب میں جو کھڑی ہو کے نماز. نہیں معلوم کہاں سے پروردگار نے تذکرے کو ذہن میں موجود کیا، لیکن اسی جگہ 2 جملے آگے بڑھ کر کے ایسی زینب آئی ہے کوفے کے بازار میں، آئی ہے شام کے دربار میں. کل پڑھوں گا آپ کے سامنے. امام فرماتے ہیں کہ اتنی مصیبتیں ہم پر شام میں پڑی ہیں جو کہیں نہیں پڑی. وہ جملہ مشہور ہے الشام الشام الشام. 3 بار کیوں کہا ہم کو نہیں معلوم، شاید وجہ یہ رہی ہو بازار شام، دربار شام، زندان شام. اقعد ذلیلا فی دمشق کأننی عبد من الزنج غاب عنہ نصیر. مجھے شام میں دشمن ایسے کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے جیسے اس شخص کو لے جاتے ہیں جس کا آقا نہ ہو. یہ تحمل شاہکار عابد دلگیر ہے، یہ تحمل شاہکار عابد دلگیر ہے. ہاتھ میں ساری خدائی، پاؤں میں زنجیر. ظلم کہتا ہے کرو آ زمانہ جل جائے، صبر کہتا ہے نہیں سید سجاد نہیں. بس آج امام کے سلسلے سے 2 جملے سماعت کر لیں، اس کی مجلس تمام ہو رہی ہے. آل محمد کے گھر کی 2 فرد ہیں جو جوانی میں بوڑھی ہو گئی. جن کی کمر جوانی میں جھک گئی. معلوم ہے کون 2 شخصیتیں؟ 18 برس کی سیدہ، 22 برس کے سید سجاد. لے جا رہے ہیں شام میں،
اتنی مصیبتیں ہیں. کہتے ہیں کہ عالم یہ تھا کہ لوگ تالیاں بجا رہے تھے. سہل ساعدی کہتا ہے کہ میں رسول کا صحابی ہے کہ جب میں شام میں آیا, میں بیت المقدس کے لیے نکلا تھا, جب شام میں پہنچا میں نے دیکھا کہ لوگ ایسے خوشیاں منا رہے ہیں. میں نے پوچھا کیا تم لوگوں کی کوئی آج عید کا دن ہے؟ یعنی ایسی خوشی منائی جا رہی تھی جیسے خوشی عید میں منائی جاتی ہے. کسی نے کہا کہ تم کہاں سے آؤ, یہاں کے نہیں لگتے؟ کہا نہیں, میں رسول کا صحابی سہل ہوں. بتایا, کہا سہل سن سکو گے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا سہل آسمان خون کیوں نہیں رویا, زمین نے لوگوں کو کیوں نہیں نگل لیا, اس پر تعجب ہے. کہا ہوا کیا؟ کہا جو سر دیکھ رہے ہو نا, یہ سر حسین کا ہے. اور پورے واقعات امام فرماتے ہیں اس طریقے سے لے جایا گیا کہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں, لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, اور آل حرم رسن بستا جا رہے ہیں. کہتے ہیں شہداء کے سروں کو بیویوں کی محملوں سے یا ملائے رکھتے تھے یا اس کے اندر رکھتے تھے تاکہ نامحرم سروں کو دیکھیں تو بیویوں کو بھی دیکھیں. یہود اور نصارہ, یہ امام نے 7 مصیبتیں نقل کی امام سجاد نے خود. یہود اور نصارہ کے مکان کے سامنے سے ہم لوگوں کو گزارا جاتا تھا اور دشمن یہ کہتے تھے کہ یہ وہ ہیں جن کے باپ دادا نے تمہارے آبا و اجداد کو خیبر و خندق میں مارا ہے, آؤ آگے اپنا بدلہ لو. تو امام کہتے ہیں واللہ ما بقیا احد, خدا کی قسم کوئی ایک بھی ایسا نہیں بچا جس نے ہماری طرف کچھ نہ کچھ پھینکا نہ ہو. کوئی خاک پھینک رہا ہے, کوئی آگ پھینک رہا ہے, کوئی اینٹیں مار رہا ہے. امام سجاد کی بیان کردہ مصیبتیں ہیں. اس طریقے سے آل حرم گزر رہے ہیں. اب سوچیں, یہ تو وہ زخم ہیں جو بدن پر آ رہے ہیں, اب ایک زخم آپ کو دکھاؤں جو دل پر آ رہا ہے, اسی مجلس تمام ہو جائے گی. ایک بوڑھا شخص امام سجاد کے سامنے آیا, وہ کہتا خدا کی تعریف تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے تمہارے بزرگوں کو قتل کیا اور تم کو اس طریقے سے اسیر بنایا. سوچئے امام کے دل پر کتنی بڑی ضرب لگی ہے, لیکن اسی لیے تو سید الصابرین ہیں. جب اپنی باتیں کہہ چکا تو امام فرماتے ہیں اے سن رسیدہ شخص, یہ بتا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ بس آخر جملے میں 1 منٹ مجلس تمام ہو رہی ہے. کہاں قرآن پڑھا, تمہیں قرآن سے کیا مطلب؟ تو امام کہتے ہیں تو نے یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہتے ہیں ہاں پڑھی ہے کہ وہ مودت فی القربہ ہمارے لیے تو کہی گئی ہے. اس نے غور سے چہرے کو دیکھا, امام نے کہ یہ بتا وہ آتے ذل قربہ حقہ, یہ آیت قرآن نے پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ کہ یہ ذل قربہ رسول ہم ہی تو ہیں. اس کی حیرت کی انتہا نہیں ہے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں. پھر فرماتے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. یہ آیت پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے کہ ذو القربہ سے مراد ہم ہی تو ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ امام نے کہا تو نے یہ آیت پڑھی ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ, کہا ہم نے یہ آیت تو پڑھی ہے کہ یہ اہل بیت سے مراد ہم ہی تو ہیں. کہا آپ کون ہیں؟ کہا ہم علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب, ہم رسول خدا کی بیٹی کے بیٹے کے بیٹے ہیں, ہم سید سجاد ہیں, یہ رسول کی نواسیاں رسن بستہ موجود ہے. اتنا سننا تھا, سر سے امامہ پھینکا, منہ پر تماچے مارے, قدموں کو پکڑ لیا. اے مولا کیا ہماری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اے آقا ہمیں معلوم نہ تھا, ہم تو سمجھے تھے کہ روم سے قیدی آئے ہیں. ارے یہ کیا ہو گیا؟ آل محمد اے صحابہ,
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي رزم برزائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو ان بزرگوار کے چاہنے والوں میں انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد سے سرفراز فرما، شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرمند فرما، ہمارے دلوں میں دن بدن محبت محمد اور آل محمد کو اضافہ فرما۔ پروردگار دنیا اور آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد اور آل محمد سے جدا نہ ہونے دے۔ پروردگارہ روز قیامت ہم سب کو محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق و طاقت مرحمت فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، مقروضین کے قرض کو ادا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو روا فرما، دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق و شرک و سرنگوں فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دوام فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو صحیح معنی میں دیندار محب آل محمد قرار فرما۔ پروردگارہ ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی محمد اور آل محمد کے چاہنے والے ہیں سب کی جان و مال، دین و ناموس، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان محمد اور آل محمد اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جن جن لوگوں نے ہم سب سے التماس دعا کہا ہے سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن مرحومین کے نام اس رقعے میں لکھے ہیں ان کی روح کو ایصال فرما دیں۔ شیرین بائی ناصر، حسن علی اسماعیل، محمد حسین حسن علی، مریم بانو سلیمان، راحلہ یا پتہ نہیں بنت جعفر حسین۔